اکرم اوان صاحب اور چکوال سے ان کا تعلق تھا، ان کی ایک سپیچ ہے، اس کے کچھ حصے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور وہ کیونکہ آج کل کی صورتحال سے بہت مطابقت رکھتے ہیں۔ علماء کا کردار، مدرسوں کا کردار، کتنی ہمیں اس کو ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اس پر ذرا میں وہ گفتگو آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ذرا ان کی گفتگو کا پہلا حصہ سنیے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان 70 سالوں میں مدارس نے کیا دیا ہے پاکستان کو۔ سنیے ذرا۔ مومن کی ذمہ داری ہے اس طرح چلائے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، جس طرح صحابہ کرام نے، خلفاء راشدین نے چلایا ہے، تابعین تبع تابعین نے جس طرح چلایا ہے، اس طرح اس نظام کو چلانا جہاد ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ پاکستان بنے 70 سال ہو گئے، 70 سال میں اس نظام میں مدارس کا کوئی ایک بندہ آیا؟ کوئی پولیس میں، کوئی فوج میں، کوئی سول سروس میں، کوئی جج، کوئی مجسٹریٹ، کوئی سیکٹری، کوئی پولیس کا ڈی آئی جی، آئی جی، ایس پی، فوج کا کوئی جرنیل، کوئی سپاہی سے ہی مدارس سے کوئی آیا؟ نظام پھر کون چلائے گا؟ وہ جو دین سے واقف ہی نہیں، تو پھر چیختے کیوں ہو؟ آپ نے تو 70 سال میں کوئی بندہ نہیں نظام کو دیا، تو پھر اب روتے کیوں ہو؟ ہڑتالیں کس کام کی؟ یہ ہڑتالیں ہوتی تھی عہد نبوی میں، خلفاء راشدین کے عہد میں، تابعین تبع تابعین تک۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور ہے کہ لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دو، راستے بند کر دو، دکانیں بند کر دو، گھر جلا دو، بندوں کو قتل کر دو؟ یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام کے نام پر کیا کر رہے ہو بھائی؟ کہتے ہیں حکومت خراب ہو گئی، تو حکومت نے خراب ہی ہونا ہے۔ آپ نے کوئی نیک بندے دیے حکومت کو؟ مدرسے سے پڑھا کر پی ایچ ڈی کرائے، انہیں سی ایس ایس کراتے تو وہ جاتے، کوئی جج ہوتا، کوئی ہائی کورٹ میں ہوتا، کوئی سپریم کورٹ میں ہوتا۔ ارے سب سے کم پاکستان میں ہندو ہیں، ہندو بھی چیف جسٹس ریٹائر ہوئے۔ مولوی صاحب آپ کر کیا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ 4 معروف ذرائع ہیں روزی پانے کے۔ آدمی کاشتکاری کرے، مزدوری کر لے، ملازمت کر لے، کاروبار کرے، تجارت کر لے۔ 4 معروف ذرائع ہیں جن سے رزق حلال آتا ہے، 5واں کو نہیں۔ مولوی صاحب ان 4 میں سے آپ کا کون سا ذریعہ ہے؟ سوائے ان چند لوگوں کے جو مدارس میں ملازم ہیں، تنخواہ پاتے ہیں، وہ حلال ہے۔ باقی آپ کا ذریعہ کون ہے؟ چندہ، چندہ تو معروف ذریعہ آمدن نہیں ہے۔ شرینیاں بھی معروف ذریعہ آمدن نہیں ہے۔ تو آپ ساری عمر اپنے اور اپنے بچوں کے لیے روزی پیدا نہ کر سکے، قوم کو کیا دیں گے؟ قمیض کہاں سے آئی ہے؟ آپ کی شلوار کس نے دی ہے؟ آپ کو جوتا کون دے گیا ہے؟ پگڑی کہاں سے آئی ہے یار؟ آپ کو لوگ گاڑیاں تک، گھر تک دے جاتے ہیں۔ یہ جو چندہ اور عطایا ہے، یہ ذریعہ رزق نہیں ہے۔ یہ اللہ کا مال ہے، بیت المال کا مال ہے، اسے اللہ کے نام پہ خرچ کرو۔ یہ اللہ کے بندوں کا مال ہے، اللہ کے بندوں پہ اسے خرچ کیا جانا چاہیے۔ اپنے لیے خود کماؤ، کرو نا کھیتی۔ جو ساری گفتگو آپ نے سنی، اس میں بڑی بہادری سے انہوں نے ایک بات کہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مدارس پاکستان کی اس نظام میں ان کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ لاکھوں کے حساب سے وہاں پر بچے پڑھتے ہیں، اور مدارس کے اندر ان بچوں کو کھانا بھی دیا جاتا ہے، ان بچوں کو تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ لیکن اس سوسائٹی میں ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ جو اس وقت علماء ہیں وہ ان کو استعمال کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی احتجاج کرنا ہو، کوئی نظام کو روکنا ہو، چلو جی وہ اسکول کے مدارس کے بچے چلے جاتے ہیں، جا کے سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں، خود تو عالم پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، مولوی پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور یہی اکرم اوان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ آپ یہ جو ایک سسٹم ہے اتنا زیادہ پڑھانے کا، جس کا وعدہ کیا تھا گورنمنٹ نے بھی کہ اس کو ہم ریفارم کریں گے،
وہ اس سوسائٹی میں کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. یہی جو ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ لوگ نکل آئے, لٹھ پردار نکل آئے. یہ جو مولانا ہیں یہ اپنے بچوں کو جن کو یہ پڑھاتے ہیں مدارس میں اور جن کے لیے کھانے پینے کا بندوبست چندے سے کرتے ہیں, کوئی ان کا ذریعہ معاش اس کے علاوہ نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مولویوں کا جو انسٹیٹیوشن ہے یہ اس طرح سے نہیں تھا. وہاں پر اس طرح سے تنخواہیں اور یہ سارے چندے اور یہ سارا کچھ اس طرح سے نہیں تھا. ہسٹری میں یہ ہے, اور یہی اسی چیز کا ذکر مولانا اکرم اوان نے کیا.